اگر آپ کی نظر نہیں گئی اس دور میں علامہ پرویز، اہل قرآن؟ پرویز صاحب کو میں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی، میرے خیال میں ان کا دور شاید ختم اس وقت اچھا اتنا وہ رہا نہیں تھا، چند لوگ ہی تھے، تو وہ کوئی بہت ٹھیک یعنی ٹرینڈ میں نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ہاں وہ ٹھیک میرے اس سے پہلے ایسا ہی لیکن ان کا کام بہت زیادہ تھا نا، تو میں نے کہا تو مجھے کبھی اس سے نہیں واسطہ، بعد میں نے کسی موقع پہ کچھ چیزیں ان کی اہم بعد میں خود ہی دیکھی، لیکن وہ کبھی مجھے اس سے اس طرح اشتغال نہیں ہوا۔ ٹھیک اشتغال جن بحثوں سے ہوا اور تقریباً ایک ہی دور میں ہوا، وہ یہ 3-4 دائرے تھے، صحیح، جن میں سے ایک غامدی صاحب کا نقطہ نظر بھی تھا۔ ٹھیک، تو ایک تو میرا خیال میں یہ تفصیل کچھ مدد دے سکتی ہے، ٹھیک، کہ میں یعنی براہ راست غامدی فتنے سے اتنا متاثر نہیں ہوا، اچھا، جتنا ایک پورا ماحول تھا جس میں 3-4 دائروں میں ایسی چیزیں میرے سامنے آ رہی تھیں کہ ان سے جو مجموعی طور پر میرا ذہنی سانچہ بنا، وہ کوئی اس طرح کا مسلکی یا کوئی دیوبندی سانچہ نہیں بنا، ٹھیک، جو بنیادی طور پر یہ طے کر کے پڑھتا ہو یا غور کرتا ہو کہ نہیں حق تو یہی ہے جو ہمارے دیوبندی علماء یا جو ہمارے دادا فرما رہے ہیں یا جو ہمارے والد فرما رہے ہیں، باقی سب کو ہم نے شبہ کی نظر سے ہی دیکھنا اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کی غلطی، یہ میرا سانچہ بنا نہیں۔ جب بنا نہیں تو پھر میرے لیے ان سبھی جو فکری رویں تھیں مولانا مودودی کے لیے، حالانکہ میں ان کا بڑا ناقد ہوں ان کے فکر کا، لیکن میرے دل میں بڑا ان کی اس کی قدر بھی پیدا ہوئی، احترام بھی پیدا ہوا۔ اجتہاد اور اجماع کے بارے میں جو نقطۂ نظر تھے، خاص طور پر اقبال کا، اور تدریجاً مجھے واضح ہوا کہ وہ درست نقطہ نظر ہے، صحیح، اور ہمارے روایتی علماء جو اصرار کرتے ہیں کہ جمہور کی رائے سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا جس کو اجماع کہا جاتا ہے وہ گویا قرآن سنت کی طرح کوئی اللہ کی اتاری ہوئی حجت ہے، یہ حیثیت نہیں ہے۔ صحیح، تو اسی طرح سے غامدی صاحب کے فکر کو بھی میں ہمیشہ تنقیدی نظر سے، اور یعنی تنقیدی سے مطلب یہ ہے کہ کریٹیکلی دیکھتا رہا ہوں، آج تک دیکھتا ہوں۔ تو آپ کو ان کے کوئی بنیادی اصولوں سے کوئی اختلاف ہوا ہے ابھی تک؟ فہم دین کے بنیادی اصول، فروعات سے یا نتائج سے نہیں؟ مثال تدبر قرآن۔ اب یہ اہمی بات ہے کہ اصول سے کیا مراد؟ میرے خیال میں تو بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین پر غور کرنے کے لیے جو اصل مصادر ہیں ان کی طرف جانا چاہیے، وہ قرآن ہے اور سنت ہے، ان کے تحت احادیث ہیں، اور باقی جو بات کی روایت ہے استنباط اور تعبیر اور فہم کی، وہ تابع ہے۔ تو آج کوئی عالم اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ جو تعبیر اور استنباط اور فہم کی روایت ہے اس کو حکم مان کر ہی قرآن اور سنت پر غور کرے، براہ راست نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں تو میں اس کو بنیادی اصول مانتا ہوں۔ میرا مراد یہ تھا جیسے انہوں نے مبادی اس تدبر قرآن، اس اصول حدیث کے اوپر انہوں نے اس کے اصول واضح کیے میزان میں، ان اصولوں سے میرا مفہوم یہ تھا کہ ظاہر سے غامدی صاحب نے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر براہ راست مصادر پہ غور کیا اور اس سے انہوں نے نتائج اخذ کیے، جی، تو میں ان اصولوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس پہ یعنی ملی جلی چیزیں، بعض چیزیں میرے خیال میں بہت اہم ہیں، ان کا وزن ہے، اس پہ میرا جو میں نے توضیحی مطالعے میں بھی کام کیا ہوا، لیکن اب میں المعارض کے پلیٹ فارم پہ اس توضیحی مطالعے پر مبنی جو ڈسکشن کی کچھ ریکارڈنگز ہیں وہ بھی میں شروع کروا رہا ہوں۔ صحیح، تو میرے خیال میں اس میں زیادہ بہتر طریقے سے بتانا ممکن ہوگا کہ کس اصول کے حوالے سے مجھے کتنا اس میں وزن محسوس ہوتا ہے اور کتنی اس کی افادیت ہے علمی، اس کے ہم کام لے سکتے ہیں، اور کہاں اس میں کچھ ملاحظات ہیں۔ تو مجموعی طور پر مجھے اس میں کوئی ایسی چیز، مثلا ان کیا قرآن کے مطالعے میں نظم قرآن ایک اہم چیز ہے، ٹھیک، مجھے اس میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ کئی حوالوں سے اس کی ایک افادیت محسوس ہوتی ہے قرآن کے مطالعے۔ اس طرح وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، وہ بہت اہم ہے، اور ٹھیک ہے آپ کے میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے نا، کہ ایک سنت ہے جو امت میں تواتر سے اور تعامل سے آئی ہے، وہ بنیاد ہے، اس کے نیچے جو ذخیرہ احادیث ہے اس کو اس سے الگ سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت بھی اس کے مقابلے میں مختلف ہے، اور ان کو سنت اور قرآن کے ساتھ جوڑ کر اور ریلیٹ کر کے دیکھنے کا جو عمل ہے اس کی بھی علمی افادیت ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں ایک اہم
اصول ہے۔ پورا قرآن قطعی الدلالہ ہے؟ پورا قرآن قطعی الدلالہ ہے، اس میں کچھ تنقید کی ضرورت ہے جو میرے خیال میں انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی واضح نہیں ہو رہی۔ مقامات نے بھی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، قطعی الدلالہ جس مفہوم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ ظاہراً آپ پڑھیں اور فوراً آپ کو ہر بات کی، ہر جملے کی حتمی مراد بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی اشتباہ کے آپ اس تک پہنچ جائیں۔ اس معنی میں تو ظاہر ہے قرآن قطعی الدلالہ نہیں ہے، اس لیے تو تفسیر کی، تحقیق کی، غور کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس معنی میں وہ کہتے بھی نہیں، لیکن اس معنی میں کہ جہاں بھی ایک سے زیادہ احتمالات ظاہراً پیدا ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے ایسا، وہاں اگر آپ صحیح طرح غور کریں، وقت اس پہ صرف کریں اور مراد تک پہنچنے کے جو سارے اصول ہیں، لفظ، جملے کی ساخت، سیاق، سباق، قرآن کا عرف اور اس کے، تو ترجیح کے وجوہ بھی خود قرآن میں مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ وہ ترجیح بھی قطعی ہو، حتمی اور قطعی ہو۔ آپ پہنچ گئے ہیں تو مجھے بھی لگے کہ ہاں یہ قطعی طور پر، یہ ضروری نہیں، لیکن مراد ان کی یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پہ دیکھیں اور احتمالات نظر آئیں تو آپ یہ کہہ کے غور و فکر چھوڑ نہیں سکتے کہ یہاں تو مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو غور کر کے وہ وجوہ تلاش کرنے چاہیے، اور وہ موجود ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے فہم میں پھر اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح میرے خیال میں تو وہاں پر وہ قطعی پھر نہیں ہوگا نا، نہیں، جب ایک یہاں فرق ہے، اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے غور کرنے کے بعد جب اس کو وجوہ ترجیح مل گئے تو اس کے لیے اب یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ دوسرا وہ بھی ہو سکتا ہے مراد، تو اس کے لیے قطعی ہو گیا۔ لیکن مجھے اگر اس سے اتفاق نہیں ہے، میری سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی، میں کہوں گا کہ آپ کی جو بیان کردہ ترجیح ہے وہ قطعی نہیں ہے، یہ دوسرا احتمال موجود ہے، تو میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ تو ہمارے جو ائمہ فقہا کہتے تھے کہ رأینا صحیح ویحتمل الخطأ ورأی غیرنا خطأ ویحتمل الصواب، تو وہ قطعی اسی مفہوم میں کہتے ہیں کہ ہماری بیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہاں یہ قرائن موجود ہیں جن سے یہ احتمال طے ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے قطعی ہو گیا۔ صحیح۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نتیجتاً ان کی پوزیشن میں اور عموماً جو اہل علم پوزیشن، اس میں فرق نہیں ہے۔ تو پھر اس کو اتنی شدت سے اختلاف، وہ صرف اسٹریس، ہاں وہ اسٹریس کا مسئلہ ہے، وہ اس کو ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا قرآن محتمل الدلالہ ہے، تو اس سے جو تاثر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ایسے انداز میں کہہ دی ہے کہ اب کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا، تو ہمیں اب مزید غور کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تعبیر سے جو اصل میں ایک ذہنی رویہ پیدا ہوتا ہے نا، میرے خیال میں اس کو وہ اوائڈ کرنا چاہیے، ورنہ نتیجے کے لحاظ سے مجھے کوئی بہت زیادہ فرق اور نظر نہیں آتا۔ اور جیسا یہ بحث محکمات متشابہات دونوں کے لیے، آیت محکمات کے لیے ہے یہ قطعی الدلالہ وغیرہ والی بحث؟ نہیں، وہ تو پورے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، البتہ کہتے ہیں کہ متشابہات جو ہے نا، وہاں پر بھی اس مفہوم میں وہ قطعی ہوتے ہیں کہ الفاظ سے جو مفہوم واضح ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کا مصداق ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ٹھیک، تو مصداق ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن جو الفاظ سے اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور الفاظ سے جو تصویر بنتی ہے، اس میں وہ الفاظ کی دلالت کرتی ہے۔ تو آپ نے اس معاملے میں جمہور امت کا اور غامدی صاحب کا تصفیہ کر دیا کہ بھئی یہ اتنا، یعنی مجھے سارے بڑے غور کے باوجود سوائے اس کے کہ وہ اس تعبیر کو ذرا ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ایک خاص رویہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جوہری فرق ہے نہیں۔ صحیح۔ چلے ہم حسن الیاس صاحب درخواست کریں گے کہ یہ غامدی صاحب سے دوبارہ ہم یہ سوال کریں کہ بھئی ایسا ہی ہے یا وہ کہتا ہے نہیں بالکل ایسا فرق ہے بنیادی؟ ہو سکتا ہے، یہ میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کی، میرا خیال ہے شاید وہ اس سے بہت زیادہ رسائی نہیں، میں ذرائع تفنن یہ نہیں نہیں، آپ ان سے بالکل بتائیں کہ وہ اچھا میری اس انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں دوبارہ صحیح بھی ایک سوال پوچھ لیں تاکہ واضح ہو جائے۔